ولیم گلیڈسٹون ایک فارمر برٹش پرائم منسٹر گزرا ہے، برطانیہ کا ایک وزیر اعظم گزرا ہے۔ اس نے اپنی کابینہ میں کھڑے ہو کے خطاب کیا اور اس میں بولا کہ جب تک مسلمانوں میں یہ کتاب یعنی قرآن موجود ہے ہم ان پہ اپنا تسلط قائم نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمانوں پہ غلبہ حاصل کرنا ہے اور تسلط قائم کرنا ہے تو اس کا واحد راستہ یہ ہے یا تو اس قرآن کو ختم کر دیا جائے یا پھر ان لوگوں کو قرآن سے قطع تعلق کر دیا جائے۔ جب یہ سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی تو مجھے افسوس ہوا۔ ہر مسلمان کو ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے کہ قرآن کے بارے میں جب کوئی ایسی بات کی جاتی ہے تو افسوس ہوتا ہے اور خون بھی کھولتا ہے انسان کا۔ مگر اس سٹیٹمنٹ سے زیادہ مجھے افسوس اس چیز پہ ہوا کہ وہ نان مسلم ہوتے ہوئے اس کا یقین اتنا کامل اور اتنا مضبوط ہے اس چیز پہ کہ مسلمانوں کو اگر دنیا میں تسلط چاہیے، مسلمانوں کو اگر دنیا میں عزت چاہیے، مسلمانوں کو اگر دنیا میں کامیابی چاہیے تو ان کے پاس جو ایک کتاب موجود ہے اس ایک کتاب میں ان کے لیے سب کامیابی کے فارمولے موجود ہیں۔ اس کا یقین تو اس چیز پہ مضبوط اور کامل تھا۔ آج ہم مسلمان ہو کے اس چیز پہ یقین نہیں کرتے۔ ہم لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ کرنا بھی چاہیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ میں اس پہ قائم رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ مگر صرف زبان سے کہہ دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جو یقین اس کا ہے کہ اس کتاب میں ان لوگوں کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ کامل یقین ہمیں عطا فرمائے کہ اگر آج ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق گزاریں، اپنی زندگی میں اس قرآن کو امپورٹنس دیں، اس قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، اس قرآن کو پڑھنا، اس قرآن کو سیکھنا، اس قرآن کو عمل کے اوپر عمل کرنا اور اس قرآن کی دعوت کو پوری دنیا تک پھیلانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آج ہمارا اپنا یقین بینگ اے مسلم اس چیز سے اٹھ چکا ہے۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے بچوں کی ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہمارے بچے برٹش کریکولم پڑھیں، ہمارے بچے جو امریکن کریکولم پڑھیں، ہمارے بچے کیمبرج پڑھیں، ہمارے بچے او لیولز اے لیولز کریں، ہمارے بچے باہر کی یونیورسٹیز میں جا کے تعلیم حاصل کریں تو تبھی کامیاب ہوں گے۔ یہ دنیا کے سکلز ہیں، دنیا کی نالج، دنیا کی سکلز اور نالج اور انفارمیشن ہے، اس کو سیکھنے میں کوئی غلط بات نہیں ہے ایز لانگ ایز کوئی بھی تعلیم قرآن اور حدیث سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتی، قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جاتی، وہ سکلز سیکھنا سب اچھی بات ہے۔ مگر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت میں رکھی ہے۔ جب ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ آج ہمارا ایٹیچیوڈ قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ ہم سب بولتے تو ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس پہ ایمان بھی رکھتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس وقت ہمارا ریسپانس کیا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کتنے لوگ ہیں جو اس چیز پہ قائم ہوتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انفقوا مما رزقناکم، کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، کتنے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے طور پہ آسان بنایا ہے تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کر سکے؟ کتنے لوگ ہیں جو قرآن سے اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں اور قرآن سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ لوگوں کو نیکی کی طرف ترغیب دو، نیکی کی طرف بلاؤ، اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں سے وقت نکالتے ہیں، اپنی انرجیز کو سرو کرتے ہیں، اپنے سکلز کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یغضوا من ابصارہم، کہ اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکاؤ، اپنی نظر کی حفاظت کرو، کتنے لوگ ہیں جو نظر کی حفاظت کرنے کے لیے تیار؟ جب اللہ تعالیٰ نے سسٹرز کو یہ حکم دیا یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب تم باہر نکلو تو اپنے جسم کو پراپر پردے میں کور کر کے نکلو، اپنے جسم کی نمائش مت کرو، ایک پراپر پردے کی حالت میں باہر نکلو۔ ہاؤ مینی آف اس آر ولنگ ٹو ڈو دیٹ؟ کتنے لوگ ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بڑائی بے حیائی کا کام ہے، تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے اللیگل ریلیشن شپ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟
So this is our attitude towards Quran. ہم زبان سے کہہ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ حاصل کر لیا, ہم نے زبان سے بول دیا تو اب انشاءاللہ ادھر آنکھ بند ہوگی اور ادھر سیدھا جنت کی فلائٹ پکڑیں گے اور سیدھا جنت میں جا کے لینڈ کریں گے. Is it that easy? اگر اتنا آسان ہوتا تو اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشکل سے گزارا, صحابہ کو جس مشکل اس سے گزارا, اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو کسی مشکل میں گزارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. سب کو گھر میں بٹھا دیتے, اللہ تعالیٰ سب کو کہہ دیتا کہ بھئی ٹھیک ہے تم لوگ میرے مقربین ہو, تم لوگوں کو باہر اپنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا جنت پکی ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی, اور جنت کی بشارت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زندگی کس کام میں لگائیں. آج ہمارے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں ہے, تو آج ہمارا کیا ایٹیچیوڈ ہے؟ So think about it. So اللہ تعالیٰ نے جو قرآن دیا ہے وہ مسلمان کو اس لیے دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی اس قرآن کے مطابق گزاریں. آج ہم قرآن کو کب استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں قرآن کس وقت یاد آتا ہے کہ جب شادی آتی ہے تو شادی سے تھوڑی دیر پہلے ہم نے قرآن خوانی کروانی ہوتی ہے, اس وقت ہمیں قرآن یاد آتا ہے. جب کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ہمیں قرآن خوانی کروانی ہوتی ہے, اس وقت ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے. جب اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنا ہوتا ہے تو ہم قرآن کے سائے میں رخصت کر کے یہ اپنے آپ کو سکون میں لے آتے ہیں کہ ہماری جو ذمہ داری تھی کہ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کی, اب اس کی ساری زندگی انشاءاللہ ایمان اور تقویٰ پہ گزرے گی, اپنے آپ کو اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں جب ہم قرآن یاد آتے ہیں. اور ادب کا یہ حال ہے کہ اتنا اونچا اور اتنا اندر کر کے رکھیں گے کہ کسی کا ہاتھ نہ پہنچے کہ بے ادبی نہ ہو جائے. وہ ساری زندگی ادھر ہی پڑا رہ جاتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے, اور کبھی کھول کے نہیں دیکھا. اللہ نے قرآن ان چیزوں کے لیے تو نہیں بھیجا تھا. قرآن تو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. ایک مسلمان کی زندگی میں قرآن کی حیثیت ایسے ہے کہ جیسے آکسیجن ہوتی ہے, اگر آکسیجن ہماری زندگی سے نکل جائے تو ہم تو تھوڑی دیر بھی سروائیو نہیں کر سکتے. ایک مسلمان قرآن سے کئی سال دور رہے, قرآن کھولے بھی نہیں, وہ کیسے اس چیز کا یقین کر سکتے, وہ کیسے رہ سکتا ہے کہ قرآن کے بغیر اپنی زندگی گزار رہا ہے؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی جو کامیابی رکھی ہے وہ قرآن اور سنت میں رکھی ہے. ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو امپورٹنس دینی ہوگی, ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو ویلیو دینی ہوگی. ہم پورے دن میں اگر ایک رکوع پڑھیں, ایک رکوع پڑھنے میں اگر آرام سے پڑھا جائے تو تقریباً 5 منٹ لگتے ہیں. کیا ہماری زندگی میں اللہ کے قرآن کی اتنی بھی جگہ نہیں ہے کہ پورے دن میں 5 منٹ نکال لیں؟ مووی دیکھنے کے لیے بٹھا دیے تو 3 گھنٹے کی مووی بغیر آنکھ چپکے ہوئے دیکھ لیں گے. اگر نئے فیشنز کے بارے میں سرچ کرتے تو گوگل پہ سرچ کرنے کے لیے صبح سے لے کے شام تک اپنے فیشن کو سرچ کریں کہ نیا ڈریس کون سا آیا ہے, نئی سیل کدھر لگی ہے, نئی ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں. ہر چیز کرنے کے لیے ٹائم ہے. ایک اللہ کے قرآن کا جب وقت آتا ہے تو ہمیں جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یار وقت نہیں ہے, مشکل ہے, پڑھا نہیں جاتا, سمجھ نہیں آتی. ڈبل PhD اٹھائی ہوئی ہیں, قرآن سمجھتے ہوئے سارا عقل بند ہو جاتی ہے. So think about it. This is our attitude towards Quran. اور یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ قرآن یا تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا. کیا آج ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کہ واقعی یا اللہ یہ وہ شخص ہے جس نے میرا حق ادا کیا تھا, یہ وہ شخص ہے جو میرے ساتھ تعلق قائم کیا تھا, یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے پڑھا بھی تھا, جو میری تلاوت بھی کرتا تھا, جو سیکھتا بھی تھا اور لوگوں تک پہنچاتا بھی تھا. قرآن اگر ہمارے اگینسٹ گواہی دے گا تو قرآن کی گواہی کو کیسے بھگتیں گے؟ کیا دلیل پیش کریں گے اس وقت کہ ہمارے پاس وقت نہیں تھا؟ سو تھنک اباؤٹ اٹ. پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو امپورٹنس دینی. ایک مسلمان جب قرآن کو امپورٹنس نہیں دے گا اس کے علاوہ اس کے پاس سولوشن کیا ہے؟ خود بھی قرآن پڑھیں, سیکھیں, اور ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ آنے والی نسل, آنے والی جنریشن کو ہم یہ چیز ٹرانسفر کریں. آج ہم اگر خود قرآن نہیں پڑھیں گے اور تو ہمارے آنے والے بچوں سے ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے محافظ بن جائیں گے, وہ قرآن کے عالم بن جائیں گے, ان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق آٹومیٹیکلی آ جائے گی. سو اپنا وقت بھی گزاریں, خود بھی قرآن پڑھیں, اور آنے والی جنریشن کے بارے میں فکر کریں کیونکہ ہم لوگ ان کے ذمہ دار ہیں, ہم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. سو مسلمان ہونے کے تحت تھوڑا سا وقت نکالیں. لیٹ اسٹارٹ ٹیکنگ دا بیبی اسٹیپس. تھوڑا پڑھیں, اس کے بعد آہستہ آہستہ بڑھائیں. لیکن یہ مت کریں کہ قرآن بالکل ہی نہیں پڑھا جائے. ہر روز تھوڑا سا پڑھیں, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتے ہیں.